सुल्तान बहुत नेक दिल, अक्लमंद और बहादुर इंसान था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जितनी भी काबीना थी, बेशमूल वज़ीर, मशीर और बाकी दीगर दरबारी थे, वो सब के सब जाहिल, निकम्मे और इनमें कुछ गद्दार भी थे। उनमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि उस सुल्तान का वफ़ादार होता। सुल्तान की सल्तनत में बहुत से इलाके दुश्मनों ने जंग के ज़रिए छीन लिए और उन गद्दारों की वजह से बाकी भी सल्तनत का निज़ाम दरहम बरहम था। एक दफ़ा सुल्तान दरबार में मौजूद वज़ीरों और मशीरों से मशावरत कर रहा था कि बिगड़ते हुए सल्तनत के हालात पर कैसे काबू पाया जाए, और अभी ये मशावरत जारी थी कि सिपाही ने आकर ख़बर दी कि सुल्तान मुअज़्ज़म काजी साहब आपसे मिलने आए हैं। वो काजी सुल्तान के लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि काजी बहुत ही अक्लमंद और बहादुर था, और वो फ़ैसला करते वक्त ये नहीं देखता था कि आगे सुल्तान का अमीर है, लेकिन वो सिर्फ़ इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करता, और उसी वजह से सुल्तान उसको अपने वज़ीरों की जगह समझता था। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि काजी साहब को अंदर ले आओ। सुल्तान के हुक्म पर काजी साहब अंदर तशरीफ़ ले आए। सुल्तान के दाएं पहलू में बैठ गए। काजी साहब ने सबको सलाम किया और फिर सुल्तान की खिदमत में अर्ज़ करने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कई महीनों से हमारी रियासत में चोरियां और डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। हर जगह लूट मार है। ऐसा लगता है कि उनको सुल्तान का बिल्कुल खौफ नहीं। ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म फरमाने लगे कि मैं इसी मौजू पर अपने वज़ीरों और मशीरों से मशावरत कर रहा था कि आखिर इन बढ़ते हुए मसाइल पर कैसे काबू पाया जाए। काजी साहब ने 6 ढके अल्फाज में कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, सल्तनत उस वक़्त गिरती है जब इसकी बुनियादें अंदर से हिलाई जाएं। कि कारी साहब क्या कहना चाहते हो? सुल्तान ने मशावरत बर्खास्त कर दी और काजी साहब को हुक्म दिया कि मेरे कमरे में मिलो। सुल्तान मुअज़्ज़म और काजी साहब के दरमियान गुफ्तगू होती रही, और काजी साहब ने सुल्तान को बताया कि हजूर वाला, बगावत आपके अपने ही घर से शुरू हो गई है, इसलिए आपकी सल्तनत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, और मुझे खदशा है कि आने वाले वक़्त में सल्तनत की अमारत गिर जाएगी। ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि तुम अपनी बात तफसील से बताओ। तो काजी साहब ने सुल्तान को साफ साफ बता दिया कि बगावत आपके अपने वज़ीर और करीबी मशीर कर रहे हैं, और गद्दार भी छुपे हुए हैं। और इसके बाद काजी साहब ने सुल्तान मुअज़्ज़म को ये भी बताया कि आप उनको किस तरह बेनकाब कर सकते हैं। सुल्तान और काजी साहब के दरमियान अभी यही बातें हो रही थी कि एक सिपाही ने आकर ख़बर दी कि हजूर वाला, एक सौदागर बाहर खड़ा है जो काजी साहब से मिलना चाहता है। हमने उसे बहुत समझाया कि काजी साहब सुल्तान के साथ अहम मशावरत कर रहे हैं, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहा है, और उसने बहुत शोर मचा दिया, जिसकी वजह से इधर उधर के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। ये सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि उस सौदागर को मेरे कमरे में ले आओ। काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान की हिफाजत सबसे अहम होती है, आप उसे कमरे में ना बुलाएं। लेकिन सुल्तान ने कहा, जब तक मेरी ज़िंदगी लिखी है उस वक़्त तक मुझे कुछ नहीं होता। उस सौदागर को अंदर आने दीजिए। सुल्तान के हुक्म पर सौदागर को काजी साहब और सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। काजी साहब ने उससे पूछा, बताओ ऐसी क्या वजह थी कि मेरी अदालत की बजाय तुम यहाँ पहुँच गए हो? तो सौदागर कहने लगा, काजी साहब, मैं आपकी अदालत में गया था, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं थे, और मुझे आपके मुहाफ़िज़ों ने बताया कि आप तकरीबन 15 दिन के बाद वापस लौटेंगे, और मैं उस वक़्त तक इंतज़ार कैसे कर सकता था, इसलिए मैं आपके पास ही आ गया। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या मसला है? तो सौदागर ने कहा, काजी साहब, मेरा घोड़ों का अस्तबल है, और उसमें मैंने सैकड़ों घोड़े रखे हुए हैं, और मेरा हर रात एक घोड़ा चोरी हो जाता है, और जब ये 2-3 मरतबा ऐसा हुआ तो मैंने मुहाफ़िज़ों की तादाद 2 गुना कर दी। लेकिन वो चोर इतना शातिर और चालाक है कि वो मुहाफ़िज़ों को चकमा देकर हर रात एक घोड़ा चुरा कर ले जाता है। लेकिन सबसे परेशानी की बात मेरे लिए ये है
کہ مجھے 10 گھوڑے بہت زیادہ عزیز ہیں، مگر وہ چور اتنا شاطر ہے کہ وہ میرے پسندیدہ گھوڑوں میں سے ہی رات کو ایک گھوڑا چرا کر لے جاتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 10 میں سے باقی جو گھوڑے موجود ہیں وہ ان سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن وہ چور ان گھوڑوں میں کوئی بھی گھوڑا نہیں چراتا، بلکہ ہر رات انہی گھوڑوں میں سے جو میرے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے ہیں ان میں سے ایک گھوڑا کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ملتی، حتیٰ کہ گھوڑے کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، اور اسی طرح اس نے ایک ایک کر کے میرے 10 کے 10 گھوڑے چرا لیے ہیں۔ لیکن یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، کیا تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ کیا اس نے کوئی ایسی نشانی چھوڑی ہے جس کی بنیاد پر اس کو پکڑا جائے؟ یہ سن کر اس سوداگر نے اپنی جیب سے کپڑے کی پٹی نکالی اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب آج رات جب اس نے گھوڑا کھولا تو اس کے ہاتھ سے شاید جیب سے یہ پٹی وہاں رہ گئی تھی۔ سپاہی نے پوچھنے پر بتایا کہ ان میں سے یہ کسی کی نہیں تو یقیناً اس چور کی ہوگی جو شاید چوری کرتے وقت اس سے گر گئی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے بے وقوف سوداگر، قاضی صاحب اس ایک پٹی سے اتنے بڑے چور کو کیسے پکڑے گا؟ تمہیں کوئی اور بڑا ٹھوس ثبوت لے کر آنا ہوگا۔ یہ سن کر قاضی صاحب ہنسنے لگا اور فرمایا، سلطان معظم، یہی ثبوت، یہ کپڑے کی پٹی مجھے اس چور تک پہنچائے گی۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، تمہارا استبل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب فلاں جگہ پر فلاں قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے سے 2-3 میل کے فاصلے پر میرا استبل بنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ چور اسی قبیلے سے آتا ہے اور ہر رات گھوڑا چرا کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کسی دور کے چور کو نہیں پتہ کہ وہ ان گھوڑوں میں سے 10 گھوڑے آپ کے پسندیدہ ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چور تیرا قریبی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے سوداگر کو کہا کہ 2 دن کے بعد تو میری عدالت میں حاضر ہونا، میں اسی جگہ ہی تمہارے مقدمے کو حل کروں گا۔ یہ سن کر وہ سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ سلطان نے قاضی صاحب کو کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، یہ تو میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ اس کے بعد سلطان کا قافلہ اور قاضی صاحب واپسی قاضی کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوداگر قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا۔ اب قاضی کی جگہ سلطان بیٹھا تھا اور سلطان کی دائیں جانب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سوداگر نے اپنی بات دوبارہ کی، قاضی صاحب آپ ہی مجھے انصاف دلائیں۔ قاضی صاحب نے جب کہا، جو تیرے استبل کے قریب قبیلہ ہے اس قبیلے کے سب مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، اور سلطان معظم وہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اسی جگہ ہی تمہارے چور کو پکڑیں گے، لیکن اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہونے دینا۔ میں تمہارے ساتھ سلطان کا ایک قاصد بھیجتا ہوں، وہ قاصد جا کر یہ پیغام دے گا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ قاضی صاحب نے سوداگر کے ساتھ سلطان کا قاصد بھیج دیا اور سلطان کے حکم پر تمام قبیلے والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، جن میں صرف مرد تھے۔ اب قاضی صاحب اور سلطان صاحب نے اس نوجوان کو کہا کہ ان تمام آدمیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ تمام قبیلے والوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے ان سب کو کہا، ان کی کوہنیوں تک کپڑا ہٹایا جائے، اور دیکھتے جاؤ ان تمام قبیلے والوں کی کوہنیوں سے کپڑا ہٹاتا گیا اور آگے چلتا گیا۔ قاضی صاحب ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ قاضی صاحب نے کہا، سوداگر تمہیں مبارک ہو، تمہارا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب آپ کو کیسے پتہ کہ یہ میرا چور ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، جب تم نے اس کی کوہنی سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی کوہنی کے قریب ایک جگہ ایسا نشان نظر آیا جیسے وہاں پر کئی دنوں تک کوئی پٹی باندھی گئی ہو، اور یہ پٹی اس وقت باندھی جاتی ہے جب بازو سے کوئی زوردار چیز کھینچی جاتی ہے اور اس درد سے نجات پانے کے لیے وہیں پٹی باندھی جاتی ہے۔ پھر سلطان نے اس چور سے کہا کہ تم اور کوئی گھوڑے بھی چوری کر سکتے تھے، لیکن صرف وہ 10 گھوڑے ہی تم کیوں چرا کر لے گئے ہو، جو سوداگر کے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے تھے، حتیٰ کہ وہ باقیوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھے؟
تو اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب یہ سوداگر ایک عام سوداگر تھا، لیکن اس وقت بدلتا گیا اور یہ دن بدن ترقی کرتا گیا اور اس نے اتنا بڑا استقبال بنا لیا، لیکن اس نے کبھی اپنے قبیلے کے کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ قبیلے کے کئی خیمے میں غریب لوگ کئی کئی دن تک بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی کسی کو ایک نوالے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میں اس کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا سخت دل ہو گیا ہے تو میں نے ٹھان لیا کہ میں آہستہ آہستہ اس کے تمام گھوڑے چرا کر لے جاؤں گا، لیکن میں یہ شروعات اس کے سب سے پسندیدہ گھوڑوں سے کروں گا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ جب کسی سے پیاری چیز چھین لی جاتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تمہارا دل صاف تھا، لیکن تمہارا طریقہ کار غلط تھا۔ اب بتاؤ وہ گھوڑے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، قاضی صاحب میں نے وہ گھوڑے فلاں تاجر کو بیچ دیے اور ان سے راشن خرید کر میں نے تمام قبیلے کے لوگوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ان سب گھوڑوں کی قیمت میں ادا کروں گا۔ اور اس نوجوان کو قاضی صاحب نے سلطان کے حکم پر اس نے رہا کر دیا، کیونکہ اس کا مقصد غلط نہیں تھا۔ لیکن آئندہ سلطان نے اسے تاکید کی کہ چاہے تمہارا دل صاف ہو یا برا ہو، لیکن غلط کام ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ چوری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر سلطان نے سوداگر کو کہا کہ جو رزق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے، اگر تم اس پر سانپ بن کر بیٹھو گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اور اس سوداگر کو ہدایت کی کہ تم غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اس کے بعد سلطان قاضی کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنی شاہی میں قاضی مقرر کر لیا، اور روایت کی بدولت سلطان نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور اپنے دربار میں غداروں کو انجام تک پہنچا کر ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی، اور اپنے چھینے ہوئے علاقے اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے واپس کر لیے تھے۔